رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. والإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه ويشعر دائما في جمالا قرارة نفس. کیسے؟ والإنسان بطبيعته يعشق الجمال يعشق الجمال ويهواه ويشعر دائما في قرارة نفسه بأنه فاقد لشيء من ذاته إذا كان الشيء الجميل بعيدا عنه، فإذا أحرزه واستولى عليه شعر واستولى عليه شعر بسكن نفسه بسكن نفسك وارتواه عاطفي وسعادة ولهذا لم يسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة. ففي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أن تدوم بينكما المودة والعشرة. ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا خطب امرأة من الأنصار وقال له انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وكان جابر بن عبد الله يخبئ لمن يريد التزوج به يختبي لمن يريد التزوج بها ليتمكن من رؤيتها والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض النسوة ليعترفن بعض ما يخفي من العيوب فيقول لها ما يخفى من العيوب فيقول لها شمي فمها شمي ابطيها انظري إلى أرقوبها ويستحسن أن تكون الزوجة بكرا فإن البكر ساذجة لم يسبق لها أحد بالرجال فيكون التزوج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها فما الحب إلا للحبيب الأول ولما تزوج جابر بن عبد الله صيبا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباه قد ترك بنات صغارا وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شؤونهن، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر التي لم تدوب على تدبير المنزل. ومما ينبغي ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن والمركز الاجتماعي والمستوى الثقافي والاقتصادي، فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرة وبقاء الألفة. وقد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها صغيرة، فلما خطبها علي زوجها إياه. هذه بعض المعاني التي أرشد الإسلام إليها ليتخذها مريد الزواج
نبراسا يستضيئون به ويسيرون على هداه على لو هداه أننا على هداه لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة لأمكن أن نجعل من لأمكن بيوتنا جنة لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة ينعم فيها الصغير ويسعد بها الزوج وتعد للحياة أبناء صالحين تحيا بهم أمهم حياة تحيا بهم أممهم تحيا حياة بهم أممهم طيبة كريمة. حياة طيبة كريمة. دیکھیے عورتوں کے اندر کون مخطوبہ عورت پہ کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، اس میں سے پہلی خوبی یہ بتائی کہ وہ اچھے خاندان سے متعلق ہو. دوسری خوبی یہ بتائی کہ ایسی عورت سے شادی کرے، نکاح کا پیغام دے جس سے بچے پیدا ہونے والے ہوں. اور اس کی اطلاع کیسے ہوگی؟ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ کو دیکھ کر آدمی اندازہ کر لے گا کہ اس سے بچے پیدا ہوں گے یا نہیں. یہاں سے تیسری خوبی بتائی جا رہی ہے، مخطوبہ عورت کی تیسری خوبی یہ ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ انسان طبعی طور پر حسن و جمال کا عاشق ہوتا ہے. اور اگر کسی کے اندر، کسی عورت کے اندر حسن و جمال نہیں ہے تو وہ آدمی اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ گویا کہ میں نے کسی اچھی چیز کو کھو دیا ہے. اس لیے حسن و جمال کی بھی رعایت کیا ہے اسلام نے، اور اس کا بھی خیال رکھا ہے. اور جب مخطوبہ عورت کے اندر حسن و جمال پایا جائے تو ایسے وقت میں شوہر کو نفسیاتی سکون بھی مل جاتا ہے اور اس کو جذباتی سیرابی بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اسی بنا پر اسلام نے وصف جمال کو ساقط نہیں کیا ہے، اس کا خیال ہی نہ کیا جائے، بلکہ بیوی کے انتخاب کے لیے حسن و جمال کی طرف بھی رغبت دلائی ہے. اس واسطے کی ایک صحیح حدیث آتی ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اس لیے مخطوبہ عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی جو حسن و جمال ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں بہت سے واقعات آتے ہیں، جیسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان سے، اذهب فانظر الیہا، جاؤ اور اس عورت کو دیکھ، اس کی شکل و صورت کو دیکھ لو. فإنه أحرى أن يؤتم بينكما،
اس واسطے کہ اس کی شکل و شباہت اگر تم کو پسند آ جائے تو محبت میں مدامت پیدا ہو جائے گی اور تمہاری آپس کی زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے کسی انصاریہ عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو نصیحت کیا اور آپ نے کہا انظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، جاؤ جا کر کے اس مخطوبہ عورت کو دیکھ لو، اس واسطے کہ انصاریہ عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے، جا کر کے اس کو باقاعدہ دیکھ لو۔ چنانچہ اسی پر عمل کرتے ہوئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیتے تھے تو چپکے سے جا کر کے اس کو دیکھ لیتے تھے، اس عورت کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو سکے، چپکے سے جا کر کے اس کو دیکھ لیتے تھے، اور جن چیزوں کا اس عورت کے اندر ہونا چاہیے تھا اس کا باقاعدہ وہ مشاہدہ کر لیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینا ہوتا تھا تو آپ کچھ معتمد علیہا عورتوں کو بھیج دیتے تھے اس کے پاس، مخطوبہ عورت کے پاس، اور تاکید کرتے تھے کہ کیا کہتے تھے کہ جاؤ اور شمی فمہا، اس کے منہ کو سونگھ لینا، واسطے کہ کسی کسی کے منہ سے بو آتی ہے، اس کے منہ کو سونگھ لینا۔ شمی ابتیہا، اس کے دونوں بغل کو سونگھ لینا، کسی کسی کے پسینے میں بو زیادہ ہوتی ہے۔ انظری الی رکوبیہا، اور اس عورت کے ایڑی کی اوپر والا حصہ دیکھ لینا، پیر کی جو ایڑی ہوتی ہے نا، ایڑی کے اوپر والا حصہ دیکھ لینا، اس واسطے کچھ لوگوں کی ایڑیاں پھٹی پھٹی ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی، دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، یہ بھی حسن و جمال کے خلاف ہے۔ تو ایڑی کے اوپر والا حصہ جو پٹھا ہوتا ہے اس کو بھی جا کر کے دیکھ لینا، اسی کو کہا گیا ارقوب، ایڑی کے اوپر والا حصہ، اس کو بھی دیکھنا کہ پھٹی ہوئی نہ ہو۔ تو ان دلائل سے پتہ چلا کہ عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ حسن و جمال کی وہ مالک ہو۔ چوتھی خوبی یہ ہے، پہلی خوبی کیا تھی کہ اچھے خاندان سے ہو، دوسری خوبی یہ تھی کہ اب بچہ پیدا کرنے والی ہو، تیسری خوبی تھی کہ حسن و جمال کی مالک ہو، اور چوتھی خوبی یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس سے شادی کیا جائے وہ باقرہ ہو۔ مگر کہ اگر آدمی کے حالات نہیں ایسے ہیں تو باقرہ سے شادی نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہم عمر سے شادی کرنا چاہیے، طیبہ سے کرتے ہیں۔ مگر ترجیح دینا چاہیے، اگر آدمی کی عمر ہے تو باقرہ کو ترجیح دینا چاہیے۔
وجہ اس کی یہ ہے، یہ ایک ایسی عورت جو باکرہ ہے، جس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو وہ ابھی شوہر کے مزاج سے بالکل واقف نہیں، ابھی بالکل شادی شدی وہ ہے، مردوں کے ساتھ ابھی اس کا کوئی زمانہ نہیں گزرا ہے۔ اگر اس باکرہ سے شادی کر لے گا تو اس سے عقد نکاح میں مضبوطی پیدا ہوگی، اور اس باکرہ عورت کی محبت اپنے شوہر سے ایسی ہو جائے گی گویا کہ اس کی محبت اس کے دل میں چپک گئی۔ اس واسطے کی اہل عرب کا ایک کہاوت ہے کہ فَمَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ، حقیقی معنی میں محبت تو پہلے ہی محبوبہ سے ہوتی ہے، پہلے ہی محبوب یا محبوبہ سے ہوتی ہے۔ اور اسی بنا پر جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طیبہ سے شادی کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تاکید کے طور پر، حلا بکرن، کیوں یہ تو نے کسی باکرہ سے شادی کر لیا، طلع عیبھا و طلع عیبک، کہ تمہاری اور اس کی زندگی بہت خوشگوار زندگی رہی۔ تو ایسے موقع پر جابر بن عبداللہ نے ایک عذر پیش کیا، عذر یہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوڑ کے انتقال ہوا ہے، ایسے موقع پر ان چھوٹی بچیوں کی رعایت کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ کسی باکرہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے، سیبہ عورت ہی کر سکتی ہے۔ اس بنا پر میں نے سیبہ عورت سے شادی کیا ہے۔ 4 خوبی ہو گئی، 5ویں خوبی یہ ہے کہ تقارب ہونا چاہیے عورت اور مرد کی زندگی میں۔ کیسی قربت، کیسے تقارب؟ دونوں کی عمر ایک ہو، عمر میں تقارب ہونا چاہیے، سوسائٹی میں تقارب ہونا چاہیے کہ سوسائٹی میں، سماج کے اندر دونوں کا رتبہ ایک ہو، تہذیب و سلیقہ کے اندر بھی تقارب ہونا چاہیے کہ دونوں کیا ہو، ثقافت اور تہذیب میں تقارب ہونا چاہیے ان دونوں میں، اور اسی طریقے سے مالداری کے اندر بھی، اقتصادی حالت کے اندر بھی تقارب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں، مناسب نہیں ہے کہ بہت بڑے خاندان کی لڑکی اپنے گھر لے آؤ جبکہ تم اس کے کسی درجے میں نہ رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تقارب فی السن ہونا چاہیے، تقارب فی المرکز الاجتماعی ہونا چاہیے، تقارب فی الثقافہ ہونا چاہیے، اور تقارب فی الاقتصاد ہونا چاہیے۔ اقتصادی حالت میں دونوں کی کیا حالت ایک ہو، دونوں ایک قسم کے معیار زندگی دونوں کی ایک ہو، تہذیب و سلیقہ دونوں کا ایک ہو، سماج کے اندر دونوں کے ایک درجہ ایک ہو، تہذیب و سلیقہ میں دونوں کا درجہ ایک ہو، اس قسم کی عورتوں سے شادی کرنا چاہیے۔
اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے، تقارب فی السن کا آپ نے خیال رکھا، اور جب اس ناحیے سے تقارب رہے گا تو پھر ان دونوں کے اندر بے پناہ محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ان کی زندگی کے اندر دوام بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق دونوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا شادی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر پیش کیا کہ نہ صغیرتوں چھوٹی ہیں، وہ کیا منع چھوٹی، یعنی آپ لوگوں کی عمر زیادہ ہے ان کی عمر کم ہے، چھوٹی۔ اور جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے شادی کر دیا۔ تو تقارب فی السن بھی ہونا چاہیے، ضروری چیز ہے۔ یہ 5 قسم کی خوبیاں ہوئی ہیں جن کا مخطوبہ عورت کے اندر پایا جانا ضروری ہے، اور اگر یہ خوبیاں پائی جائیں جس کی طرف رہنمائی اسلام نے کیا ہے اور ان خوبیوں کی رعایت کرتے ہوئے شادی کرنے والی شادی کریں اگر، تو یہ شادی ان کی ایک روشنی بن جائے گی جس کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی روشنی حاصل کریں گے اور اسی طریقے کو لوگ اپنائیں گے۔ اور اگر ہم بیوی کے انتخاب کے موقع پر ان معانی اور ان خوبیوں کا خیال رکھیں گے تو بہت کچھ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے گھروں کو ایک جنت بنا دے گا جس میں چھوٹے اور بڑے سب کے سب آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اور شوہر کی زندگی شوہر کے لیے بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی، اور اس سماج کے اندر جو اولاد پیدا ہوگی وہ صالح اور نیک اولاد ہوگی جن کے ذریعے سے ایک نہایت ہی عمدہ اور پاکیزہ زندگی کے ساتھ وہ لوگ اپنا گزر بسر کریں گے، بشرطے کہ ان 5 خوبیوں کا خیال رکھنا آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ترجمہ کرانا ہے؟ جی شیخ کرا دیجیے۔ یہ فَيَنبَغِي أَن تَكُونَ زَوْجَةٌ مُنْجِبَةً، یہیں سے ہے نا؟ جی مناسب یہ ہے کہ بیوی بچہ پیدا کرنے والی ہو، اور اس کو جانا جاتا ہے اس کے بدن کی سلامتی کے ذریعے، اور قیاس کرتے ہوئے اس قسم کی دیگر عورتوں پر اس کے خاندان کی، جیسے اس کی بہنیں ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، اس کی خالائیں ہیں۔ ایک آدمی نے ایک بانجھ عورت کو نکاح کا پیغام دیا جو بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا، بہت اچھے خاندان کی ہے، حسن و جمال کی بھی مالک ہے، لیکن وہ بچہ پیدا نہیں کر پا رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور آپ نے کہا ان سے کہ تزوج الودود الولود فإنی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، شادی کرو تم الودود، زیادہ محبت پیدا کرنے والی، ظاہر کرنے والی عورتوں سے، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے،
اس واسطے میں تم لوگوں کے ذریعے سے قیامت کے دن دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ ودود کا معنی بتایا کہ ایسی عورت جو کہ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرتی ہو، تحبب الیہ، اور اپنے کیا ہے اپنے محبت کو ظاہر کرتی ہو، اور اپنی پوری طاقت اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے صرف کر دیتی ہو۔ اور تیسری خوبی یہ بتائی، انسان طبعی طور پر حسن و جمال کا عاشق ہے، وَيَحْوَاهُ، اور اسی کی چاہت ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ محسوس کرتا ہے اپنے نفس کی گہرائیوں کے اندر کہ بے شک وہ گم پانے والا ہے کسی ایسی چیز کو جبکہ شے جمیل اس سے دور ہو جائے۔ لیکن اگر اس شے جمیل کو اس نے پا لیا اور اس پر اس کو قابو مل گیا تو نفسیاتی سکون محسوس کرتا ہے، جذباتی سرابی محسوس کرتا ہے، اور سعادت محسوس کرتا ہے اپنے لیے۔ اسی بنا پر اسلام نے جمال کو عورت کے انتخاب میں ساقط نہیں کیا، بیوی کے انتخاب کے موقع پر۔ اس واسطے کہ ایک صحیح حدیث آتی ہے، بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو آپ نے ان سے کہا جاؤ فانظر الیہا، عورت کو دیکھ لو، اس واسطے کی زیادہ لائق ہے کہ تم لوگوں کے درمیان محبت اور عشرت میں دوام پیدا کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کیا جس نے کسی انصاری عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اور آپ نے اسے کہا اس عورت کو دیکھ لو، اس بات سے کہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے اس کو چپ کر کے دیکھتے تھے، چپ کر کے، تاکہ مکمل طریقے سے اس کو دیکھ سکیں اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو باقاعدہ وہ اس کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ جان سکیں بعض عیوب کو جو کہ مخفی ہوتی ہیں عورتوں کے اندر۔ چنانچہ آپ عورتوں سے کہتے تھے شمی فما، اس کے منہ کو سونگھ لینا، اس کے دونوں بغل کو سونگھ لینا، اس کے دونوں ایڑیوں کے اوپر والے حصے کو دیکھ لینا۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ اچھا سمجھا گیا یہ کہ عورت کیا ہو، باقرہ ہو، اس واسطے کی باقر اور شادی شدی ہوتی ہے، مردوں کے ساتھ اس کا زمانہ ابھی نہیں گزرا ہوتا ہے، تو اس سے شادی کرنا یہ زیادہ لائق ہے، اس سے عقد نکاح میں مضبوطی پیدا ہوگی اور اس کو اپنے شوہر سے محبت اس کے دل میں چپک جائے گی اس سے۔ اس واسطے کہ عرب کی کہاوت ہے کہ فَمَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ، حقیقی معنی میں محبت تو پہلی ہی محبوبہ سے ہوتی ہے۔ جب شادی کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طیبہ عورت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیوں نہیں تم نے کسی باقرہ سے شادی کر لیا، یہ دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بے شک ان کے باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے انتقال کر گئے، اور ان عورتوں کی زیادہ ضرورت ہے کسی ایسی عورت کی نگرانی کی جو ان کے حالات کو دیکھ سکے، اور سیبہ عورت کیا ہے اس رعایت کو پر زیادہ قادر ہے باقر عورت سے، یہ کیا ہے جو گھر کے نظام کو میں جس کو کوئی تجربہ ہے۔ پانچویں خوبی یہ ہے کہ مناسب یہ ہے، اس کا لحاظ رکھنا بھی مناسب ہے کہ وہاں پر تقارب ہونا چاہیے میاں اور بیوی کی عمر میں، عمر کے اعتبار سے، مرکز اجتماعی کے اعتبار سے،
ثقافتی مستوی میں اور اقتصادی طور پر، اس واسطے کہ ان تمام نواحی سے تقارب پیدا ہو جائے، ایسی چیز ہے جو کیا ہے ہمیشہ آپس میں زندگی اور محبت کے بقا کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ چھوٹی ہے، لیکن جب ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے ان کی شادی مجھ سے کر دیا۔ یہ بعض وہ خوبیاں ہیں جس کی طرف اسلام نے رہنمائی کیا ہے تاکہ نکاح کرنے والے اس کو ایک چراغ بنا لیں جس کے ذریعے سے روشنی حاصل کریں اور اسی طریقے پر وہ چلتے رہیں۔ اور اگر ہم ان خوبیوں کا باقاعدہ لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، بیوی کے منتخب کرنے کے وقت میں تو زیادہ امید ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جنت بنا دیں گے، جس میں چھوٹا بھی کیا ہے نہایت آرام کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، شوہر کو بھی سعادت نصیب ہوگی، اور یہ خاندان اپنی زندگی کے لیے نیک بچوں کو تیار کرے گا جس کے ذریعے سے امت کیا ہے نہایت ہی عمدہ اور اچھی زندگی آپس میں بسر کر سکے۔ کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ کچھ پوچھنا ہے؟